BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ انڈین سپریم کورٹ نے کرناٹک میں واضح اکثریت کے بغیر بی جے پی کو حکومت بنانے کی اجازت دے دی۔ کانگریس اور جنتا دل نے اسے جمہوریت کا قتل قرار دیا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں جان لیوا ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی وارننگ، ہمسایہ ممالک بھی خطرے میں۔ پتہ نہیں شہزادہ ہیری اپنی شادی پر کون سا لباس پہنیں گے، لیکن دیکھیے گا اس کمپنی کے اندر کی ایک جھلک جہاں شاہی خاندان کے ملبوسات تیار ہوتے رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت بننے کے بعد زبردست سیاسی تنازع پیدا ہوا ہے۔ بی جے پی کو انتخابات میں اکثریت نہیں ملی، لیکن گورنر نے بی جے پی کے رہنما کو وزیر اعلیٰ کا حلف دلا دیا۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس اور اس کی اتحادی جنتا دل کو اکثریت حاصل ہے اور بی جے پی کی حکومت سازی کو انہوں نے جمہوریت کا قتل قرار دے دیا ہے۔ یہ تنازع اب سپریم کورٹ میں ہے کہ گورنر کو حکومت سازی کے لیے کسے بلانا چاہیے تھا۔ بنگلور اس وقت زبردست جوڑ توڑ کی سیاست کا محور ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔ ನಾನು BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ کرناٹک بی جے پی کے رہنما یدیورپا اسمبلی میں اکثریت نہ ملنے کے باوجود گورنر نے انہیں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا ہے۔ بی جے پی کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بی جے پی کو 104 سیٹیں ملی ہیں، حکومت بنانے کے لیے 112 سیٹیں چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے گورنر نے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ بی جے پی کے رہنما کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکثریت ثابت کرنی ہے، ہم پوری طرح تیار ہیں، ہم اس کے لیے انتظام بھی کر رہے ہیں۔ کانگریس اور جنتا دل کے پاس اکثریت ہے، ان کے پاس 117 نشستیں ہیں، وہ گورنر کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ آج اس دیش میں کانسٹیٹیوشن پر زبردست آکرمن ہو رہا ہے۔ جے ڈی ایس کے نیتا نے کہا ہے کہ 100 کروڑ روپے ان کے ایم ایل ایز کو آفر کیا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہے دیش میں، اور اس کے خلاف صرف کانگریس پارٹی لڑ سکتی ہے، کیونکہ وچار دھارا کی لڑائی ہے۔ یہ تنازع اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، عدالت کوئی فیصلہ کل صبح کرے گی۔ کانگریس اور جنتا دل نے اپنے 9 منتخب ارکان کو بی جے پی کی طرف جانے سے بچانے کے لیے انہیں بنگلور کے نواح میں 2 الگ الگ ہوٹلز میں رکھا ہے۔ بی جے پی کو اپنی حکومت بچانے کے لیے دوسری جماعتوں کے کم از کم 8 ارکان اپنی طرف لانے ہوں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اقتدار کی اس لڑائی میں جمہوری اصول و نظریات سب پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے دلی اسٹوڈیو سے نامہ نگار سہیل حلیم ہمارے ساتھ براہ راست پروگرام میں موجود ہیں۔ سہیل حلیم، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ بی جے پی ایوان میں اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ شفیع، یہی سوال سب کی زبان پر ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ 2-3 ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہ انڈیا میں ایک بہت سخت اینٹی ڈیفیکشن لا ہے، یعنی اگر کسی بھی پارٹی کے اراکین اسمبلی کسی دوسری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کم سے کم اپنی پارٹی کی 2/3 اراکین کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک پارٹی کے ایم ایل ایز کے لیے دوسرے پارٹی کی حمایت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، انہیں ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اور حالانکہ امت شاہ جو بی جے پی کے صدر ہیں وہ اس کام کے ماہر مانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لیے بھی یہ کام بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو سہیل حلیم، اس تنازع کے ممکنہ مضمرات کیا ہیں، اور قومی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ شفیع، اس کے مضمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور قومی سیاست پر بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کے واقعات گزشتہ برس اور گزشتہ کچھ مہینوں میں گوا میں
اس سے پہلے بہار میں، منی پور میں بھی سامنے آئے تھے، جب سب سے بڑی جماعت کو، جیسے مثال کے طور پر منی پور یا گوا میں کانگریس پارٹی تھی، اسے حکومت سازی کی دعوت نہیں دی گئی، ان دونوں ریاستوں میں بی جے پی نے حکومت بنائی۔ اب یہ دونوں پارٹیاں، ان دونوں ریاستوں میں پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک اثر یہ ہوا ہے قومی سیاست پر کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اب متحد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اس کاز میں کانگریس کا، جنتا دل سیکولر کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے جو ان تمام جماعتوں کو ساتھ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو ایک نئی تقویت ملے گی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں متحد ہونا شروع ہو گئی ہیں، اگر واقعی یہ متحد ہو جاتی ہیں تو بی جے پی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بی جے پی کے لیے یہ بہت بری خبر ہوگی شفیع، کیونکہ اگر مثال کے طور پر اتر پردیش جیسی ریاست میں جہاں 3 کافی مضبوط علاقائی جماعتیں ہیں جو الگ الگ الیکشن لڑتی ہیں، اگر وہ متحد ہو جاتی ہیں تو بی جے پی کے لیے اس طرح کی کارکردگی کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا جیسا کہ اس نے 2014 میں کی تھی۔ اگر ہم کرناٹک کی ہی مثال لے لیں تو وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر جنتا دل سیکولر اور کانگریس پارٹی نے مل کر الیکشن لڑا ہوتا تو ان کے حصے میں تقریباً 55% ووٹ آتے اور بی جے پی کو زیادہ سے زیادہ 50 سے 55 سیٹیں ملتی۔ اگر یہی صورتحال پورے ملک میں ہوتی ہے اور علاقائی جماعتیں مل کر الیکشن لڑتی ہیں تو بی جے پی کے لیے 2019 کا الیکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا اس کو جیتنا۔ سہیل حلیم، بہت بہت شکریہ۔ اور اب بعض دیگر عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر۔ کانگو کی حکومت نے ملک میں ایبولا وائرس کے تیزی سے پھیلنے سے خبردار کیا ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے بقول شمال مغربی شہر مامنداکا میں پہلی مرتبہ اس وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے بقول اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایبولا وائرس کا پھیلاؤ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے پھیلنے کے تازہ واقعات میں اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ طبی کارکن حفاظتی لباس میں ایک ایبولا وارڈ میں جمع ہے۔ یہ جگہ افریقی ملک کانگو کے شمال مشرقی علاقے بکورو میں ہے، جہاں ایک ہفتے قبل یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک قریبی گاؤں مامنڈکا میں اس ایبولا وائرس سے اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کانگو کی حکومت نے ملک میں ایبولا وائرس کے تیزی سے پھیلنے سے خبردار کیا ہے۔ بدھ کے روز ہزاروں کی تعداد میں ویکسین ملک کے دارالحکومت کنشاسا پہنچی۔ اب تک یہ ویکسین آزمائشی مراحل میں مؤثر ثابت ہوئی ہیں، تاہم یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ کوئی عام ویکسین نہیں۔ اس ویکسین کو مسلسل -60 سے 80 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے، اور ایسی سہولیات حاصل کرنا ایک غریب ملک کے لیے بہت مشکل ہے جہاں بنیادی ضروریات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اس کے علاوہ اس بیماری سے ممکنہ متاثرہ 400 افراد ملک کے شمال مشرقی علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ ہم ان افراد کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ عرصے قبل جب ایبولا کی وبا مشرقی افریقہ میں پھوٹی تو وہاں صحت کا سنگین بحران پیدا ہو گیا تھا۔ سن 2013 میں پھیلنے والی یہ وبا 2 سال تک تباہی پھیلاتی رہی۔ اس سے 20,000 لوگوں کی اموات ہوئی اور اس نے پورے مشرقی افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوری سن 2016 میں صحت کے عالمی ادارے WHO نے لائبیریا سے ایبولا کے خاتمے کے بعد اعلان کیا تھا کہ یہ وائرس دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے۔ تاہم کانگو میں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد حکام نے خبردار کی ہے کہ یہ وبا اب دوبارہ پھیل سکتی ہے۔ بلغاریہ میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں اتحاد کے اراکین نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری اور یورپ کے خلاف تجارتی محصولات عائد کرنے کے خلاف ایک متفقہ موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان بھی کیا تھا۔ غزہ میں 60 سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد ترکی اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ترک میڈیا پر ملک میں تعینات اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کے احکامات دینے کے بعد ایک ایسی ویڈیو جاری کی گئی جس میں ملک چھوڑنے سے پہلے ان کی سخت انداز میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک وکیل کو کی گئی ادائیگیوں کی تفصیل باضابطہ طور پر ظاہر کر دی ہے، جنہوں نے یہ رقم پورن سٹار کا منہ بند کرنے کے لیے اسے دی تھی۔
स्टॉमी डैनियल्स नामी इस पॉर्न स्टार का दावा है कि उस सन 2006 में डोनाल्ड ट्रंप के उनके साथ जिनसी रवाबित थे। सदर ट्रंप ने इससे कबल $1,30,000 की रकम देने से लाइलमी जाहिर की थी। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, कनाडा में मुकीम एक माँ ने किस तरह बच्चों को उर्दू सिखाने का बीड़ा उठाया है। एक का नाम रात और जाओ दिन और सहरबीन में ही देखिएगा उस कंपनी के अंदर की एक झलक कि जहां शाही खानदान के मलबूसात तैयार होते हैं। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने बच्चों को उर्दू सिखाना एक चैलेंज से कम नहीं। वो जितनी कोशिश कर लें फिर भी ज़्यादातर बच्चे सही तौर पर अपनी मादरी ज़बान नहीं सीख पाते। हमारे साथी ज़ीशान हैदर और हसन बिलाल ज़ैदी आपको मिलवा रहे हैं वीडियो ब्लॉगर उर्दू माम से, जिन्होंने अपनी बेटी को उर्दू सिखाने के लिए एक नया तरीका अपनाया और आज उनसे उर्दू सीखने वालों में न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बल्कि पाकिस्तान में मुकीम बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। मेरा नाम तमानिया है और मैं ब्लॉग करती हूँ urdumom.com के ऊपर। मैंने ये ब्लॉग इसलिए शुरू की थी कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को उर्दू की मोहब्बत उन तक पहुँचा सकूँ। मैं रहती कनाडा में हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं ब्लॉग करते हुए। तावा आया और उसने उनके बच्चों को फिर ले गया और सारे तोते उदास हो गए। जब मेरी बेटी कनाडा में बड़ी हो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी तो वो सीख लेगी, लेकिन उर्दू ज़बान के लिए मुझे ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं। जब मैंने तलाश की ऐसी रिसोर्सेज की कि मैं अपनी बेटी को उर्दू सिखा सकूं तो मुझे एक कमी महसूस हुई कि उर्दू के मुझे लगा कि इतने अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज कि मैं अपनी बच्ची को एक मज़ेदार तरीके से उर्दू सिखा सकूं। दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि जिस तरीके से बच्चे बाकी ज़बानें सीखते हैं तो मैं उर्दू में भी वही इंजॉयमेंट और इंगेजमेंट लेकर आऊँ। दो प्यारे तोते बैठ गए साथ। इससे पहले एक्चुअली मैं खुद की स्टोरी टाइम करती थी अपने शहर में एक कमरे में बच्चों को बुलाकर, ज़ैनब की उम्र के बच्चों को बुला के, मेरी बेटी का नाम है, उनको बुलाकर हम करते थे और सब बच्चे आते थे, हम सब उर्दू बोलते थे, उर्दू की नज़में और कहानियाँ शेयर करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मकबूल होने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ तो फिर मैंने अपनी ब्लॉग का आगाज़ किया। और ये है हमारा लाइव उर्दू स्टोरी टाइम। लैंग्वेज है वो इट इज़ द गेटवे टू कल्चर। अगर आप अपने बच्चे को ज़बान नहीं सिखाएंगे तो आप उसको कल्चर से कैसे मुतारिफ़ कराएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान में बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस हमारी ब्लॉग के अंदर। हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बच्चे भी आजकल इसके ऊपर आ गए हैं। तो एक तरीके से अच्छा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव आपको आंसर्स मिल रहे होते हैं। बच्ची दानिया जो है फ़ौरन जो है जैसे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे होते हैं उसके साथ साथ जो वो जवाब देती है, तो ये भी बहुत इनकरेज होती है और एक तरीके से अच्छा लगता है। पार्टिसिपेटिव फॉर्मेट है। पीछे जाए तो शुरू में तो बहुत कोशिश होती थी इंग्लिश, लेकिन फिर ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड कि नहीं, ये तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा कम फोकस हो गया उर्दू के ऊपर और बच्चे बड़े वीक होते जा रहे हैं उर्दू में उस वजह से ना, क्योंकि आप कहीं उर्दू पीरियड के अलावा आपको स्कूल के अंदर टीचर कभी नहीं कहती कि उर्दू में बात करो। जाती है, पुम 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 करती है। मुझे लगता है कि एक तो हम उसको बहुत मज़ेदार बनाते हैं। हमारा बेसिक जो एक होता है कि हम बच्चे इसको इंजॉय करके उर्दू सीखें, तो हम नज़मों का सहारा लेते हैं, कहानियों का सहारा लेते हैं, पपेट्स का सहारा लेते हैं, खेलों का सहारा लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो मेरी बेटी है और वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट वो होता है कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है तो मुझे लगता है बाकी बच्चों को भी अच्छी लगेगी। खुशी से अपने हाथ हिलाएं। वीडियो बनाओ, उर्दू सिखाओ, पैसा कमाओ, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। ट्रंप ने पॉर्न स्टार को रकम की अदायगी के लिए वकील को रकम दी। बलूचिस्तान में लश्कर जंगवी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कर्नल हलाक। रमज़ान में क्या खाएं, कब सोएं और कैसे वर्जिश करें। आप इन मौज़ूआत की तफसील हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ भी सकते हैं।
کاشکیٹ اینڈ پارٹنرز نامی فرم نے 7 سال پہلے شہزادہ ولیم کی شادی کے ملبوسات تیار کیے تھے. ان کے پاس ایسے ملبوسات تیار کرنے کا تاج برطانیہ کی طرف سے شاہی اختیار بھی ہے. کاشکیٹ اینڈ پارٹنرز نے اپنے کارخانے تک BBC کو خصوصی رسائی فراہم کی تاکہ پتہ چلے کہ ایک شاہی لباس بنانے کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑتے ہیں. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر. ہمیں نہیں معلوم کہ شہزادہ ہیری اپنی شادی پر کیا زیب تن کریں گے، لیکن ہم اس جگہ گئے جہاں پہلے ان کے لیے ملبوسات بنتے رہے ہیں. اسی کمپنی نے پرنس ولیم کی شادی کا جوڑا اور ان کے شہبالوں کے کپڑے بنائے تھے. آئیے کٹنگ ٹیبل پر چلیں جہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. میرا نام نیتھن کاشکیٹ ہے اور میں اس کمپنی کی 4تھی نسل ہوں. پچھلی شاہی شادی کے تمام ملبوسات ہم نے بنائے تھے. کمپنی پچھلے 70 سال سے ایسے ملبوسات بنا رہی ہے. ڈیو کپڑے کو درمیان سے بچھا کر اس پر نشان لگانے والے ہیں. نیتھن کے انکل مارلن کاشکیٹ شعبہ کڑھائی کے انچارج ہیں، جبکہ نیتھن کے 82 برس کے دادا برنارڈ ابھی تک کام پر آتے ہیں. کمپنی میں درزی، تراش خراش اور کڑھائی کرنے والوں سمیت 50 سے زیادہ لوگ ملازم ہیں. ایک کوٹ کے لیے کپڑا کاٹنے والے کو 30 سے زیادہ ٹکڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہر گاہک کا الگ سے ناپ لے کر کٹائی کی جاتی ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. پھر گاہک کو پہنا کر جانچا جاتا ہے اور پھر حتمی تیاری کے لیے تمام ٹکڑے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. ایک یونیفارم کی تیاری میں 6 ہفتے لگتے ہیں، لیکن یہ کام شدید ضرورت پڑنے پر 1 روز میں بھی ہو سکتا ہے. ہر لباس کو گاہک کے لیے حتمی تیاری سے پہلے باریکی سے جانچا جاتا ہے تاکہ بروز تقریب جب اسے پہنا جائے تو یہ کسی بھی خامی سے بالکل مبرہ ہو. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.